اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم بہنوں، بیٹیوں اور میرے عزیز بھائیوں۔ معزز ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر کی نمازیں۔ اس پر بصرہ کے ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے بھی یہ روایت رسول علیہ والسلام سے سنی ہے۔ میرے دونوں کانوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یاد رکھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی آپ نے عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کسی کے اہل اور مال میں کمی کر دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس کی نماز عصر فوت ہو جائے۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے نماز تو پڑھنے دو، یعنی اے فرشتوں سوالات بعد میں کرنا، عصر کا وقت جا رہا ہے، مجھے نماز عصر تو پڑھ لینے دو۔ اور یہ وہ کہے گا بھائیوں اور بہنوں جو دنیا میں بھی نماز کا پابند ہوگا۔ مزید فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو، اور اگر ہوں تو نہایت آسان، کیونکہ اس کی یہ گفتگو اس کے تمام سوالوں کا جواب دے چکی ہوگی۔ امام احمد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر اور عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ عرض کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں۔ جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا ہی چھوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی نماز عصر کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہیں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں۔ قرآن اور حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی تسبیح اللہ کی ایک اہم عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے اس کے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، اور تسبیح پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ جو شخص صبح شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت آتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روزمرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں
اللہ کا ذکر انسان کو شیطانی شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی عطا فرمائے، آپ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں، آپ کو کبھی کسی کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں سے، حاسدین سے ہمیشہ محفوظ رہیں، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہانوں میں عزت اور کامرانی آپ کا مقدر ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ کہ انسان جب کبھی اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس حوالے سے مختلف قسم کی رائے سننے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت اور نہایت واضح باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون میں ارشاد فرماتے ہیں، تو کیا تم نے سوچ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد ہی، اور یہ کہ بے شک ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ پس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ حقیقی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی اس کے پاس اس کی دلیل، تو بے شک اس کا حصہ اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات کی تخلیق کے مقصد کو نہایت اہم انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور ان تمام آیات پر غور اور فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا در حقیقت مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے، اور ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب اور سنت میں مذکور ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ ذکر الہی انوار کی کنجی ہے، بصیرت کا آغاز ہے، جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے، یہ تماشائے گئے ہستی کی جلوہ آرائی اور حسن آفرینیوں کا اقرار ہے۔ یقین کریں کہ زاہد کے ذکر میں اور عابد کی فکر میں خالق آفاقی کی جھلک نظر آتی ہے، اور ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے ہی رابطے کی ایک بہترین شکل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سب گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری راتیں معصیتوں سے آلودہ ہیں، نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم اور مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے، اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس بھی نہیں ہے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم ہر طریقے سے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواباً پوچھا کہ کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا کہ استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، سنیے کہ ابلیس نے کیا کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلا دوں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ شیطان نے انسانوں میں خواہشات اور تمناؤں کو پھیلا دیا جسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور اس پر استغفار کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ بھائیوں اور بہنوں، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا،
یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ اور استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ یعنی یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور ترین دعا ہے، اور گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پر پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جیسے کسی بھی وقت جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فوائد بتاتا ہے۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہے، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ استغفار کرے۔ ناظرین، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرماتا رہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اور استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال اور دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر اور برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے، اور اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، استغفار کرنے سے ہر گناہ سے معافی مل جاتی ہے، اور اللہ تعالی ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے، اور اس لیے ایسے وقت میں شکوہ نہیں بلکہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنی عام زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ کا شکار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ناظرین،
میں آپ کو اب آج کا وظیفہ بتاتا ہوں، وہ تسبیح بتاتا ہوں جو نماز عصر کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز عصر کے بعد پڑھا کرتے تھے، کہ جس میں دنیا اور آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی مقصد کے لیے، کسی بھی پریشانی یا مشکل سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، ہر ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے، الغرض اس تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب ہیں، ان کا ورد آپ نے شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یا تسبیح کرو تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رزاق، یا وہاب کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے یہ 3 ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو آج کے عمل کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 دفعہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع صورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ناظرین، میرے بہنوں اور بھائیوں، بہت ہی کمال کا عمل ہے، انتہائی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ عمل نماز عصر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا اور آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ انشاءاللہ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات پر کن کا حکم فرمائے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کیجئے، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔